الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس عالم رنگ و بو کے اندر، اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. ان بے شمار مخلوقات میں سے حضرت انسان کو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مخلوق قرار دیا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کی اولاد کو، بنی آدم اور انسانوں کو ہم نے ایک مخصوص اعزاز اور اکرام کے ساتھ نوازا ہے. اور بنی آدم کے اندر پھر مختلف گروہ ہو گئے. بعض وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے والے، بعض وہ جو مسلمان اور مومن کہلانے والے، اور بعض وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوئے. پھر جو مومنین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارنے والے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، جو کتاب و سنت کا، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، قبر اور حشر کو، آخرت کو، جنت اور جہنم کو، یوم حشر اعمال نامے عطا کیے جانے کو اور انسانی اعمال کے وزن ہونے کو ماننے والے ہیں. ان مومنین میں پھر اور تفاوت ہو جاتا ہے کہ کوئی وہ ہیں جس کو رسالت اور نبوت والی صفات سے متصف کیا گیا تو رسول اور نبی بنے. بعض وہ ہیں جن کو ولایت والی صفت سے متصف کیا گیا تو وہ ولی بنے. بعض وہ جو تقوی والی صفت سے متصف ہوئے تو متقی بنے، علم والی صفت سے متصف ہوئے تو علماء بنے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر بہت مختلف صفات رکھے ہیں، اور یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد مختلف صفات کو حاصل کرتا ہے. لیکن ان تمام مختلف صفات کے حصول کے اندر وہ کون سا سب سے اہم وصف ہے اور وہ کون سی سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے جس کو حاصل کرنا تمام صفات کے حصول کی جڑ ہے، جس کو حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور سب سے اونچا معیار ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کریں، نصوص کے اندر اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان تمام مختلف اوصاف میں سب سے بڑا وصف جو انسان اپنے قصد سے، انسان اپنے قصد اور ارادے سے جس کو حاصل کر سکتا ہے اور انسان اپنے عمل سے جس کو اپنے اندر لا سکتا ہے، وہ سب سے بڑی صفت ہے صفت عبدیت. یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھے، انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد سمجھ کر زندگی گزارے، اللہ کو اپنا معبود سمجھے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عابد شمار کرے. ویسے تو عبدیت سے اونچا ایک وصف رسالت اور نبوت بھی ہیں، لیکن غور کریں کہ رسالت اور نبوت کو قرآن کریم میں وہاں پر ذکر کیا گیا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندے اللہ کے بندوں کی طرف اتارے گئے. یعنی انبیاء اور رسول کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کے وصف کو اور رسالت اور نبوت کی صفت کو استعمال فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا الی آخرہ کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، یہاں جو انبیاء کو بھیجنے کی جو مخصوص صفت بیان کی گئی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہادی بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رہنما بن کر قوم میں سے اللہ کے منتخب بندے تمہارے پاس آنے والے ہیں اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کو اللہ کی رضا والی راہ دکھلانے والے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب انبیاء کا نزول، انبیاء کا ورود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی طرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں صفت استعمال کرتے ہیں، رسولن کی رسالت کو بیان کرتے ہیں، اور کہیں پر نبی کو بیان کیا کہ اس کی نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن جب یہی انبیاء اور وہ رسول، جب یہی نبی اور یہی رسول بندوں کی دنیا سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جس کو ہم واقعہ معراج سے تعبیر کرتے ہیں، کہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ دنیا کے اندر انبیاء و رسول کے ساتھ جتنے معجزات پیش آئے اور انبیاء و رسول کو جتنے معجزات عطا کیے گئے، ان تمام معجزوں کے اندر، ان تمام کرامتوں کے اندر، تمام معجزوں کے اندر سب سے اعلیٰ اگر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے تو شاید وہ واقعہ معراج ہے، کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے، اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے عالم دنیا سے اٹھا کر اس کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اس کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی، اس کو اپنے عرش کے پاس بلایا، اس سے ہم کلام ہوئے اور اس کے اوپر تحفات اور انعامات کی بارش فرمائی۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تاریخ انسانی کا کہا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ کہ انبیاء و رسول میں سے کسی کے ساتھ یہ معجزہ پیش نہیں آیا، بڑا اونچا مقام، لیکن کہ جہاں پر جا کر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور اس کے بعد جنت جہنم کا دیدار کرایا گیا، مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات سے ملاقات کا موقع ملا، مختلف انعامات اور تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت محمدیہ کے حق میں عطا کیے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مخصوص قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوا جو اس سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کو نہ حاصل ہو سکا تھا اور نہ روز قیامت تک کسی بندہ مومن کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اتنا عظیم مرتبہ، اتنا عظیم واقعہ رونما ہوا تاریخ انسان کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جو صفت استعمال فرمائی وہ یہ ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصی تک۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر انبیاء اللہ کی جانب سے بندوں کی طرف رہنما بن کر آتے ہیں تو قرآن صفت رسالت کو بیان کرتا ہے، قرآن صفت نبوت کو بیان کرتا ہے، اور اس سے اعلیٰ جب واقعہ پیش آیا کہ وہ انبیاء اور رسول اپنے نبی اور رسول بن جانے کے بعد مزید ترقیات کے اوپر جا رہے ہیں، مزید ترقیات کے درجات کو پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دنیا ہی میں رہ کر ملاقات کے عروج کو پہنچ رہے ہیں، اس واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبد کو، اپنے بندے کو اور اس شخص کو جس میں عبدیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، اس شخص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک واقعہ معراج کرا رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے اونچی صفت جو بندہ اپنے کسب سے حاصل کر سکتا ہے وہ صفت عبدیت ہے۔ رسالت اور نبوت تو اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہیں، وہ کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن عبدیت، تواضع، خاکساری اور انکساری یہ ایک ایسی صفت ہے جو بندہ اپنے قصد اور ارادے سے اور اپنے کسب اور اپنے عمل سے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ جب یہ صفت عبدیت انسان کی زندگی میں آوے تو انسان کے لیے ہر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہر امر کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ہر منہی سے، ہر روکی ہوئی چیز سے رک جانا، اپنے آپ کو باز رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عبدیت کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ انسان بلا چوں و چرا کیے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں حکم دیا تو کیوں دیا، زکوٰۃ کا حکم ہے تو کیوں، روزے کا حکم دیا تو اس کے پیچھے کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے، ان تمام مقاصد سے صرف نظر کرتے ہوئے، ان تمام حکمتوں کو چھوڑ کر، ان تمام علتوں اور وجوہات اور ریزنوں کو پس پشت ڈال کر بندہ آنکھ بند کر کے یہ سمجھ کر کہ میرے رب کا یہ حکم ہے مجھے کرنا ہے، چاہے جی چاہے یا نہ چاہے، چاہے عقل میں آوے یا نہ آوے، مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، جب یہ جذبہ انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو اسی کو صفت عبدیت کہتے ہیں۔ جب یہ صفت عبدیت انسان کی زندگی میں آوے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور محض اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر زندگی گزارنے کی فکر کرے کہ میں تو غلام ہوں، میرا معبود میرا آقا اور مولا ہے، میرا وجود اس کے مرہون منت ہے، میرا وجود اور میری زندگی کی بقا، زندگی میں حاصل ہونے والی ایک ایک نعمت اسی کی فضل اور اسی کی عطا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہی مجھے جلاتا ہے، وہی مجھے مارتا ہے، وہی کھلاتا اور وہی پلاتا ہے۔ عبدیت کی صفت آ جاوے کہ میں میرے مولا کے سامنے کچھ نہیں، وہ جو کہیں گا ہم مان لیں گے، جب یہ صفت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو ہر امر کو پورا کرنا اور ہر منہی سے رکنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صفت عبدیت بڑے جہد اور مجاہدے کے بعد آتی ہے۔ اس موقع پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بڑے عالم گزرے ہیں، ماضی قریب کے علماء میں سے ہیں، ماضی قریب کے مصنفین میں سے ہیں، بڑی عمدہ اور محقق اور مدلل کتابوں کے مصنف رہ چکے ہیں، بڑی تحقیقات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پیش کی ہیں۔ چونکہ علم تھا تو ایک قسم کا عجب دل میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں پریشان رہا، بر صغیر میں نگاہ دوڑاتا رہا، پرانے ہندوستان کو، جہاں پر سارے مختلف ممالک مل کر ایک ہندوستان ہوتا تھا، میں نے پورے بر صغیر میں نظر دوڑائی کہ کوئی شخص ہے ایسا جس کو میں اپنا شیخ بناؤں اور جس سے میں اپنے باطن کی اصلاح کراؤں، اپنے دل کے اندر جو پیدا ہونے والے عجب کو، خود پسندی کو ختم کروں، اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کروں۔ چونکہ ایک زوم تھا کہ میں تو بڑی کتابوں کا مصنف ہوں، میرے علم سے، میرے تصنیف سے، میرے قلم اور کتاب سے ایک عالم اور ایک دنیا اس سے مستفید ہیں، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، مجھے کسی کی کیا ضرورت۔ لیکن چونکہ دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا، علم تھا، علم نے راہ دکھلائی کہ باطن کی اصلاح ضروری ہے، چنانچہ شیخ کی تلاش میں نکلے۔ فرماتے ہیں کہ پورے بر صغیر میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس سے میں اپنے باطن کی اصلاح کراؤں، جس سے میں اپنے باطن کا تعلق جوڑوں اور اپنے دل میں پیدا ہونے والی خود پسندی کو، دل میں پیدا ہونے والے عجب کو ختم کروں اور دل میں عاجزی اور انکساری کو پیدا کروں اور دل میں صفت عبدیت لاؤں اور صفت عبدیت سے متصف ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ پورے بر صغیر میں صرف ایک شخصیت نظر آئی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، کہ حضرت کی خدمت میں پہنچنا چاہیے، حضرت سے بیعت تصوف کرنی چاہیے اور اپنے باطن کی اصلاح کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس سے قبل چونکہ عالم تھے، بڑا علم رکھتے تھے، انہوں نے سوچا کہ قبل اس کے کہ میں بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھاؤں، میں ان کے خانقاہ میں جا کر کچھ دن رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرے مزاج کے موافق ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات اور ان کے خیالات میری طبیعت کے موافق ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہوتے ہیں بیعت ہو جاؤں گا، نہیں ہوتے ہیں چلاؤں گا۔ بہرحال کچھ ایام خانقاہ کے اندر گزارے، کچھ ایام گزارنے کے بعد جب واپسی اور رخصتی ہوئی
جب واپس تشریف لانے لگے تو آخری وقت میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے انہوں نے درخواست کی۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بڑے علماء اور اولیاء کا ہماری بستیوں میں ورود ہو یا ہمارا ان علماء سے ملاقات اور اولیاء سے ملاقات کا موقع ملے تو کچھ نصیحت کی درخواست کر لینا بڑا مفید ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اوپر ایسی باتیں القاء فرماتے ہیں جو سامع کی رشد اور ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سینے کی طرف ہاتھ بڑھا کر ہاتھ کو اس طرح جھٹکا دیا اور فرمایا کہ ہمارے یہاں تو اول اور آخر اپنے آپ کو مٹانا ہے، ہمارے یہاں تو اول اور آخر اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا ایک ایسا اثر ان کے قلب کے اوپر ہوا، اس جملے نے ایک ایسا اثر ان کے قلب کے اوپر چھوڑا کہ ان کے دل کے اندر جتنی بھی عجب اور خود پسندی تھی، جتنا اپنے بڑا ہونے کا، بڑا عالم ہونے کا ایک زعم تھا، سارا کا سارا ختم ہو گیا اور عاجزی اور انکساری ایسی پیدا ہوئی کہ مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں خانقاہ کے اندر تھانہ بھون جانا ہمارا بھی ہوتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے ان کے دل پر اثر کر جانے کے بعد جب بھی وہ حضرت کی خانقاہ میں تشریف لاتے، حضرت کی خانقاہ کے اندر قیام فرماتے، ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ خانقاہ میں آنے والے مریدین کی جوتیوں کو، خانقاہ میں آنے والے مریدین کے چپلوں کو اپنے ہاتھوں سے درست فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس کو ترتیب وار رکھتے تھے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ ان آنے والوں میں سے بہت سے علماء بھی نہ ہوتے تھے، بہت سے حفاظ اور مفتیان کرام نہیں ہوتے تھے، عوام الناس ہوتی تھی، لیکن وقت کا اتنا بڑا مصنف، وقت کا اتنا بڑا عالم اس اللہ والے کے ایک جملے نے اس کے دل کے اوپر اثر کیا اور عوام الناس کی چپلیں، عوام الناس کی جوتیاں خانقاہ کے دروازے کے اوپر درست کرنے میں مصروف ہوا۔ یہ ہے عجز اور انکساری، یہ ہے عبدیت۔ جب عبدیت آ جاتی ہے انسان کے اندر، اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہر عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً فضائل صدقات کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، مختصر اس کا خلاصہ یہ جس سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ایک معبود اور عابد کا، ایک مخلوق اور خالق کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، اور مخلوق کے دل میں اپنے خالق کے حق میں کیا خیالات، کیا اعتقادات ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں، واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کسی ایک بزرگ نے غلام اور مادیوں کے زمانے میں غلام کو خریدا، غلام خرید کر اپنے گھر پر لائے، گھر پر لانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ غلام نے جواب میں یہ کہا کہ میرا تو کوئی نام نہیں، جو آقا نام رکھ دے وہی ہمارا نام ہے۔ بزرگ کو بڑا تعجب ہوا، پھر پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کھانا پسند کرتے ہو، تم کھانے میں کیا کھاتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ جو آقا کھلاوے کھا لیں گے۔ بزرگ نے پوچھا کیا تمہاری کوئی خواہش نہیں؟ تو اس غلام نے جو جملہ کہا وہ بڑا عجیب کہا، وہ غلام کہنے لگا کہ آقا کی موجودگی میں، آقا کے سامنے، آقا کے حکم کے سامنے بھلا غلام کی خواہش بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ آقا جو حکم دے غلام پر اس کو بجا لانا لازم اور ضروری ہے۔ آقا کی خواہش کے سامنے غلام کی ساری خواہشیں ہیچ ہیں، اس کی خواہش کا کوئی اعتبار نہیں۔
آقا نے حکم دے دیا اس کو بجا لانا ضروری ہے۔ بزرگ اس کا یہ جملہ سن کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ تو نے آج مجھے اپنے معبود کے ساتھ رہنے کا، اپنے معبود کے ساتھ اعتقاد رکھنے کا اور اپنے معبود کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا تو نے مجھے ادب سکھا دیا کہ عابد کو چاہیے کہ معبود کے متعلق اپنے سارے خواہشات کو ختم کرے اور معبود کے حکم کو بلا چوں و چرا کیے ہوئے اپنی زندگی میں لے آئے، کہ اس لیے کہ عابد کے لیے کوئی خواہش نہیں ہے معبود کے حکم کے بالمقابل۔ تو یہی سبق ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں عبدیت کس طرح آ جاوے، اور عبدیت والی صفت جب آ جائے گی تو ہر حکم کو بجا لانا اور ہر حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ورنہ آج کل یہ تہلکہ مچا ہے، ہر اسلامی ہر عمل کے پیچھے، اسلامی ہر تعلیمات کے پیچھے اس کے مقاصد کو دیکھنے کا رواج ہے، اس کے مقاصد کو باطل کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے اور مقاصد کو سامنے رکھ کر احکام شریعت کو چھوڑنے کے اوپر ابھارا جا رہا ہے۔ لوگ بجائے اس کے کہ وقت کے علماء سے علم حاصل کرے، بجائے اس کے کہ وقت کے صوفیاء سے اپنی اصلاح کرائے، بجائے اس کے کہ دعوت و تبلیغ میں چل پھی کر اپنے آپ کو مٹائیں اور اپنے آخرت کو سنوارے، بہت بڑا فتنہ کہ موبائلوں کے ذریعے سے اسلام اور دین کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تعلیمات کی حقیقتوں سے، اسلامی احکام کی حقیقتوں سے دور ہوئے، اور اس قدر دور ہوئے کہ مقاصد شریعت کے پیچھے اسلام کو برباد کیا کہ بھائی فلاں حکم شریعت نے دیا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے عقل اور اپنے گمان سے، اپنے خیال اور اپنے ارادے سے احکام شریعت کو توڑنے لگے اور اپنے منمانی سے احکام شریعت کے اندر زیادتی کرنے لگے۔ شریعت مطہرہ ہمیں ذرہ برابر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی جی فرما دیجئے کہ میری تمام جانی عبادتیں جس کو میں بدن سے انجام دیتا ہوں، میری تمام مالی عبادتیں جو میں اپنے مال سے ادا کرتا ہوں، اسی طرح قل ان صلاتی ونسکی، ساری کی ساری عبادتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آگے قرآن کریم نے ایک جملہ بڑا عجیب فرمایا، قرآن کریم نے صرف عبادتوں پر انحصار نہیں کیا کہ عبادتیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہیں، بلکہ قرآن کریم نے آگے کہا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہے۔ اور عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے، صرف یہ مقصد نہیں کہ 5 وقتہ نماز پڑھ کے چھٹی ہے، من میں جو آئے ہم کرتے رہیں، 1 مہینہ روزہ رکھ کر چھٹی ہے، من میں جو آئے ہم کرتے رہیں، اسی طرح زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا، ساری زندگی چھٹی ہے، جس حرام کاری میں ہم زندگی گزارنا چاہے گزارتے رہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ عبادات کو لازم کرنے کا، عبادات کو فرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عبدیت کو پیدا کرے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کو اپنے سامنے رکھے، ساری عبادتیں تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، میری ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اور زندگی میں اٹھائے جانے والا ایک ایک قدم وہ اللہ کی رضا کی نظر ہوگا، وہ اللہ کے خوشنودی کے حصول کے خاطر ہوگا، اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی قدم نہیں اٹھے گا۔ اور یہ جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں اور صفت عبدیت کو زندگی میں لاویں۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی احکام شریعت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کی اصلاح فرمائیں، صفت عبدیت، عاجزی، انکساری ہماری زندگیوں میں پیدا کرے، احکام شریعت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو آنکھ بند کر کے بلا چوں و چرا کیے ہوئے، بلا کسی اعتراض اور اشکال کے اپنے زندگی میں لانے کی توفیق اور سعادت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔